السلام علیکم، میں محمد شعیب KPPSC ویڈیو سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو ان کینڈیڈیٹس کے لیے بہت مفید ہے جنہوں نے ایبیلٹی ٹیسٹ، اسکریننگ ٹیسٹ پاس کیا ہو، فار ایگزامپل ہیڈ ماسٹر کا ٹیسٹ، لیکچرر کا ٹیسٹ اور SS ٹیسٹ وغیرہ، کیونکہ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد اگر آپ کے مارکس ٹینٹیٹیو ٹارگٹ مارکس میں آ جاتے ہیں، اوبٹین مارکس، تو آپ کو کمیشن والے آپ سے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے کینڈیڈیٹس کے مائنڈ میں کہ کس طرح ہم اپنے ڈاکومنٹس کو سبمٹ کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ آپ یہ کریں کہ آپ سب سے پہلے ڈاکومنٹ ڈیفیشنٹ سبمیشن پروفارما کو آپ جو KPPSC ویب سائٹ ہے، آفیشیل ویب سائٹ ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور اس کو ہم کس طرح ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لنک کائنڈلی اس ویڈیو کو بھی جو ہے آپ دیکھ لیں۔ تو یہ فرسٹ سٹیپ کیا ہے، آپ نے ڈاکومنٹ ڈیفیشنٹ سبمیشن پروفارما کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل کرنا ہے۔ اب سیکنڈ سٹیپ اس میں کیا ہے کہ اس پروفارما کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے 3 اٹیسٹڈ فوٹوگرافس جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے وہاں پر آپ سٹیپل کر لیں۔ اس کو باقاعدہ اس کے بیک سائڈ پر آپ اپنا نام، اپنے فادر نیم اور جو ہے اس کو باقاعدہ لکھ کے، اور اس کے بعد آپ کیا کر رہے کہ جو آپ کے ایکیڈیمک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کے میٹرک کی سرٹیفکیٹ، انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ، اور اسی طرح آپ کی بیچلر کی ڈگری اور DMC، اور اسی طرح ماسٹر کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ، اور یہ ایکیڈیمکلی جو ہے آپ نے فرام میٹرک سٹارٹ کر کے وہاں پر آپ نے اس کے ساتھ ایڈمیشن پروفارما کے ساتھ یہ سبمیشن ڈاکومنٹ ڈیفیشنٹ سبمیشن پروفارما کے ساتھ آپ نے سٹیبل کرنا ہے۔ اس میں سے بعض کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہیڈ ماسٹر ٹیسٹ پاس کیا ہوتا ہے، تو ان کے لیے BEd MAd کی ڈگریز اور ان کی جو ہے DMCs ہے اس کو اس کے ساتھ ٹچ کرنا بھی بہت لازمی ہے، کیونکہ انہی کی بیس پر وہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے، انہوں نے BEd اور MAd۔ اس کے ساتھ ہیڈ ماسٹر کا ٹیسٹ جنہوں نے یا ہیڈ مسٹرس جنہوں نے کلیئر کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ اس کے ساتھ یہ 5 ایئر ایکسپیرینس کا جو ہے سرٹیفکیٹ بھی اس کے ساتھ سٹیپل کر لے، کیونکہ اگر آپ ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ BEd پلس 5 ایئر ایکسپیرینس، یا اسی طرح جو ہے MAd وغیرہ 5 ایئر ایکسپیرینس۔ تو یہ مسٹ ہوتا ہے کہ آپ 5 ایئر ایکسپیرینس کا سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ سٹیپل کر لیں، اور اس 5 ایئر ایکسپیرینس کو آپ کی مڈل سکول ہے یا ہائی سکول ہے، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹس ہے۔ تو آپ اپنے ہیڈ مسٹرس یا ہیڈ ماسٹر سے آپ کائنڈلی وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں، اور اس کے ساتھ اس کو ٹچ کر لیں، یہ بہت لازمی ہے۔ اگر آپ میرڈ فیمیل ہے تو آپ کے لیے ہسبینڈ کا ڈومیسائل جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ سٹیبل کرنا آپ کے لیے بہت لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان سروس گورنمنٹ سرونٹ ہے تو آپ کے لیے DPC ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ لینا بھی لازمی ہے۔ اور اسی طرح یہ بہت ضروری کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ یونیورسٹی سے حاصل کر لیں، تو یہ بھی اس کے ساتھ آپ سٹیپل کر لیں، کیونکہ اگر آپ اٹیسٹڈ فوٹوگرافس کو اس کے ساتھ سٹیپل نہیں کریں گے تو بعد میں کمیشن والے آپ کو ریجیکشن لیٹر بھیجتے ہیں، اور اس میں آپ سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ کائنڈلی سبمٹ یور ڈیفیشنٹ ڈاکومنٹ، جو آپ کی ڈیفیشنسی آئی ہوئی ہے، اٹیسٹڈ فوٹوگرافس آپ نے نہیں بھیجے، اس کو کائنڈلی بھیجے ورنہ آپ کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنے ایکیڈیمکس کے جو سرٹیفکیٹ ڈگریز ہوتے ہیں، اگر آپ نے اٹیسٹڈ نہیں بھیجے تب بھی آپ کو ریجیکشن لیٹر بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے کہ کائنڈلی سبمٹ یور اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس۔ اسی طرح اگر آپ ہسبینڈ ڈومیسائل کو نہیں بھیجیں گے تو پھر بھی آپ کو ریجیکشن لیٹر بھیجا جاتا ہے، اس میں آپ سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ کائنڈلی سبمٹ یور ہسبینڈ ڈومیسائل۔ اسی طرح اگر آپ نے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کو نہیں بھیجا تو آپ سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ کائنڈلی سبمٹ یور ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ۔ اسی طرح اگر آپ نے ان تمام ڈاکومنٹس کو جو آپ کو ٹائم گیون ہوتا ہے اس میں نہیں بھیجا تب بھی آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے آفٹر کوالیفائنگ دا ٹیسٹ، جو آپ اسکرین ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ سبمیشن یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی، آپ کی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے آپ کے لیے بہت مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ
سب سے پہلے ڈاکومنٹ ڈیفینیشن پرو فارما کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کو فل کر لیں ریکوائرمنٹ کے مطابق. اپنے ریسنٹ اٹیسٹڈ فوٹوگرافس اٹیچ کر لیں. ایکیڈیمک جو آپ کے سرٹیفکیٹ ڈگریز ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں, لیکن اٹیسٹڈ اس کے ساتھ جو آپ کے پروفیشنل ڈگریز بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ٹچ کر لیں. اگر آپ میرڈ فیمیل ہے تو ہسبینڈ ڈومیسائل اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں. کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ نے یونیورسٹی سے لیا ہوگا اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں. اس کے ساتھ اگر آپ ان سروس سرونٹ ہے تو آپ کائنڈلی ڈی پی سی ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہو گیا, آپ نے سارے ڈاکومنٹس کو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لی. اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا, ان ڈاکومنٹس کو آپ نے کمیشن آفس بھیجنا ہے بائی پوسٹ. لیکن یہاں پر آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے رجسٹری کرنا ہے, رجسٹری کر کے آپ نے بھیجنا ہے اور اس رسید کو اپنے پاس رکھنا ہے, کیونکہ بعد میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ مس پلیس ہو جائے یا اور کوئی ریسن وجوہات ہو سکتی ہے, تو آپ کے پاس رسید ہوگا, آپ کلیم کر سکیں گے کہ اس طرح میں نے ڈاکومنٹس کو بھیجا تھا. رسید کو اپنے پاس آپ نے سنبھالنا ہے کیونکہ یہ آپ کو بہت سپورٹ دے گا. بعد میں آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ اسی طرح میں نے ڈاکومنٹس بھیجے تھے, رسید بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. تو یہ بعد میں اسی طرح مسائل آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ تمام ڈاکومنٹس کو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کو ترتیب کے ساتھ بھیجیں گے, صحیح بھیجیں گے, وقت پر بھیجیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ڈیفیشنٹ ڈاکومنٹ پرو فارما اس کے ساتھ لازمی بھیجیں. اور اسی طرح جس لفافے میں آپ اس کو رکھ لیتے ہیں ان ڈاکومنٹس کو, تو اس لفافے کے اوپر باقاعدہ آپ ایک کونے میں لکھ کے, مثال کے طور پر آپ نے ہیڈ ماسٹر کے کینڈیڈیٹ تو باقاعدہ لکھے ہیڈ ماسٹر کینڈیڈیٹ. اس طرح جو اگر آپ نے ہیڈ مسٹریس تو ہیڈ مسٹریس لکھ لے. اس طرح جو بھی لیکچرر پوسٹ ہے, انگلش ہے, میتھمیٹکس ہے, وہ لکھ لے. ایسس وغیرہ ایک کونے میں لکھ کے, تو ان کے لیے بہت آسانی ہوگی اس کو کنسرن ڈپارٹمنٹ کو یہ آپ کے ڈاکومنٹس کو بھیجنا. تو یہ سپرڈنٹ صاحب کے لیے بہت ایزی ہوگا. اس کے ساتھ اگر آپ کے مائنڈ میں اور بھی اس ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو کائنڈلی آپ فریلی کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں. انہی کمنٹس, انہی سبسکرپشن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ ٹچ ہوں گے.